اب میرے ساتھ علاقہ مشیران موجود ہیں اور ملک محمد جمیل صاحب ہیں اور آپ کا نام ملک شہریار صاحب. اچھا ملک جمیل صاحب، یہ ذرا فرمائیے گا، اب اس طریقے سے دہشت گردوں کی جانب سے ایک تعلیمی ادارے کو ٹارگٹ کرنا، بچوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنا، اور خدا نخواستہ اگر یہ اندر آ کے کسی طریقے سے چلے جاتے تو ایک آرمی پبلک اسکول جیسا واقعہ ہو جاتا، یہ کتنی مذمت کی جائے ایسے لوگوں کی؟ جی مذمت تو اگر ہم جتنا بھی کہیں بہت کم ہے، کیونکہ یہ تو ایک 13 یا 15-16 سال کے جو لڑکے تھے، بچے، بالکل یہ تقریباً 500-550 بچے تھے، اور اس میں اساتذہ بھی تھے اور بھی وہ ادھر جو عمل آتا کالج میں. اگر اس میں ہمارے 2 بچے یا 10 بچے یا 50 بچے اس میں شہید ہوتے تو ہمارے علاقے کا کیا پوزیشن تھی؟ یہ ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے جن کو اپنے پیاروں کا جنازہ دیکھا ہے، بالکل ایسے ہی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا یہ درندے ہیں. افغانی فتنہ، الخوارج فتنہ، الہندوستان، یہ ملے ہوئے آپس میں، اسرائیل بھی ہے ان کے ساتھ. یہ میرے خیال میں اس کا لنک بہت لمبا ہے، ہندوستان اسرائیل تک اس کا ہے. اور افغانستان میں اب خود دیکھو کہ ہم نے 40-45 سال پہ یہ ہم نے کندھے پہ بٹھائے تھے، ایسے ہی ہے، اور ابھی ہمارے سر پہ چڑھے ہیں. تو بہت مشکل حالات افغانستان پہ آئے ہیں. یہ واحد پاکستان ہے کہ یہاں ان لوگوں کو بسایا ہے اور ان لوگوں کو عزت دی، لیکن بدقسمتی سے ابھی یہ ہمارے دشمن بن گئی. اس جگہ پہ پہلے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے تھے، لیکن پھر انہوں نے اسلام آباد میں بھی، آپ کو پتا ہوگا ملک صاحب، انہوں نے حملہ کیا، وہاں پر معصوم شہریوں کی جانیں گئیں، یہاں پر معصوم بچوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو اب وہاں پر سیکیورٹی فورسز سے مار پڑ رہی تھی، اس وجہ سے آپ یہ سافٹ ٹارگٹس کی طرف آ رہے ہیں، معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، بچوں کو، خواتین کو. بالکل. یہ ہمارے، اگر میں یہ کہوں کہ یہ ہمارے مستقبل کے معماروں پہ حملہ تھا، کیڈٹ کالج وانا پہ حملہ، کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کے آنے والے افسران تھے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل افسران تھے. تو ہمیں اس طرح کے افسران یا اپنے بچوں سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی، جو الحمدللہ آرمی چیف سید آصم منیر صاحب کی سربراہی میں پاک آرمی نے بھرپور کارروائی کر کے دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا. بالکل ایسے ہی. اب ایسی سچویشن میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے کوئی مطالبہ آپ کو، لیکن یہاں پر تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ بھارت اور اسرائیل کی ایما پر یہ پاکستان میں شورش چاہتے ہیں، یہاں کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے، آپ دونوں سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا بات چیت کی اب کوئی گنجائش بچتی ہے؟ میرے خیال میں بات چیت ایک سمجھدار لوگوں کے ساتھ، اس کا ریزن کچھ تو ہو، صحیح ریزن ہو کہ اس پہ ہمارا گلہ ہے یا یہ ہمارا، یہ بات چیت سے حل نہیں ہوتا یہ مسئلہ. اور میں پھر بھی ایک دفعہ جو ہمارے ملک میں پی ٹی آئی کا جو سوچ ہے، جو فکر ہے، وہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں. اس لیے کہ ہمارے ملک میں جب امن ہوگا تو بالکل اگر ان کے ساتھ بات چیت کا کوئی اس طرح کوئی طریقہ ہو کہ یا اس پہ ہم امن آ جائے گا، اس میں ہم شامل ہیں. لیکن امن سے 20 سال 25 سال سے امن بات چیت سے نہیں آیا. اس کے لیے بھرپور کاروائی کی ضرورت ہے. ہم شانہ بشانہ کھڑے رہیں، کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور آنے والے کل بھی. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. آپ کا بھی یہ پیغام ہے؟ جی بالکل. جس طرح کہ جمیل صاحب نے کہا، میرا بھی یہی پیغام ہے کہ بات چیت کی گنجائش بچتی ہے نہیں، لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے. ایگزیکٹلی. جو کچھ وہ کر رہے ہیں بھرپور جواب دینا چاہیے ان کو. ناظرین کرام، آج کا آف دا ریکارڈ آپ نے دیکھا افوانا جنوبی وزیرستان سے، اور جب میں یہاں پر کیڈٹ کالج آ رہا تھا تو ظاہر ہے کہ میرے مکسڈ ایموشنز تھے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں پر آؤں گا، کیا مناظر دیکھنے کو ملیں گے. مناظر دل دہلا دینے والے تھے. جو انیشلی ہم نے دروازے کے مناظر دیکھے، ایڈمن بلاک کے مناظر دیکھے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے، کوئک رسپانس فورس نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کو کنٹین کیا اور ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا. پھر ایویکویشن کی اور پھر دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. ایک چیز تو یہ.
दूसरा मेरे जहन में सवाल ये था कि न जाने ये वाक़या पेश आया है तो वो जवान, वो बच्चे क्या सोच रहे होंगे जो यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, क्योंकि ऐसा वाक़या कहीं पर भी पेश आना ये किसी को भी खौफजदा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ये मेरे अक़ब में जो नौजवान मौजूद हैं, जिनसे आज मेरी बात भी हुई और आपने भी वो बात सुनी, इनके हौसले बहुत बुलंद हैं और ये मेरे लिए बहुत हौसला अफजा बात है। और इसके साथ साथ हमें एक और मैसेज भी मिला कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिनसे हम बात करने की कोशिश करते थे, जिनसे हम मुज़ाकरात करने की कोशिश करते थे, उनके पीछे भारत है, उनके पीछे आप सोच सकते हैं इसराइल तक मौजूद है। और ये जो मारे जाने वाले दहशतगर्द थे, ये सारे के सारे अफगानी थे और वो अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे। मकसद क्या है? सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करते थे, इंगेज करते थे, आगे से जवाब मिलता था, नुकसान होता था। उन्होंने सोचा कि अब सिविलियंस को निशाना बनाएंगे, इन कैडेट्स को, मासूम बच्चों को निशाना बनाएंगे। लेकिन आज इनसे बात करके देख लिया कि इनका हौसला बुलंद है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह रोशन है। तो यहाँ से इस नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।